نا صبر کا تو مجھے واقعات آ گئے مسلمانوں کے لیے، تمام تر جو امتی ہیں ان کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک دو واقعات ہیں، ہم واقعات بھرے پڑے ہیں، مثالیں بھری پڑی ہیں۔ اور اس وقت کہ جس وقت ہم نے اس بریک سے پہلے یہ پیکج بھی دکھایا تھا کہ جس وقت اتنی گرمی میں مزدور جو ہے وہ اپنی روزی روٹی پوری کر رہا ہے، سخت گرمی اور صبر، واقعہ کربلا جو ہے وہ تو اس سے بڑا کوئی درس نہیں ہے، لیکن مجھے اس سے پہلے کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب عرب کی تپتی ریت تھی، صحرا تھی، صحرا کی دھوپ، اور اس پہ امیہ بن خلف جو ہے وہ اپنے غلام کو لٹا کے اور تشدد کرتا جا رہا ہے اور اپنی من مرضی کی بات نکلوانا چاہ رہا ہے، لیکن وہ جو غلام ہے وہ صرف کہہ رہا ہے احد احد احد۔ حضرت بلال حبشی کا یہ جو صبر کا یہ واقعہ ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے کہ اس سے بڑھ کے اس کے علاوہ بھی دو اصحاب تھے کہ جن کے والدین کو ان کے سامنے آرے سے چیر دیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت تھوڑے سے امتی تھے اور کفار کی تعداد لاتعداد تھی، لیکن اس کے سامنے بھی صبر ہی تو تھا۔ یہ خدا نے صبر ہی تو عطا کیا ان لوگوں کو کہ جس کے آگے پھر لوگ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کو واحد مانتے رہے اور رسول کے امتی پھر بنتے رہے۔ میں چاہوں گا کہ ذرا اس پہ جو ہے آپ پلیز رہنمائی کیجئے۔ بالکل، آپ کی اسی بات سے ایک اور واقعہ جوڑتے ہوئے، چونکہ بات ہم نے شکوے پر چھوڑ دی تھی، جی ایسا ہوا بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ اصحاب رسول تشریف لائے۔ یہ بات ہو رہی ہے اس وقت کی جب تک ہجرت نہیں ہوئی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ سیرت کے دو حصے ہیں، ایک ہجرت سے بعد کا ہے اور ایک ہجرت سے پہلے کا ہے۔ چونکہ ہجرت سے پہلے کا جو عرصہ ہے وہ بہت زیادہ مشکلات پر مبنی ہے، چونکہ اس وقت تک مسلمان دفاعی پوزیشن میں بھی نہیں تھے اور اس کا حکم بھی نہیں تھا بدلہ لینے کا، تو اس لیے وہ کسی بھی طرح کی کفار کی طرف سے ہونے والے مظالم یا تکالیف جو انہیں پہنچائی جاتی، حکم یہ تھا کہ آپ نے صبر کرنا ہے۔ اب ایسا ہوا کہ کچھ اصحاب رسول نے آقا علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں کہ اس کے باوجود ہمارے اوپر اتنے مظالم، اتنے مصائب؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم سے پہلے کے جو لوگ ہوا کرتے تھے انہیں کھڑا کر کے آرے سے درمیان سے دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، لیکن ان کی زبان کے اوپر کوئی اف تک نہیں آتا تھا۔ یعنی آپ علیہ السلام نے یہ تعلیم دی اور ان کا حوصلہ بڑھایا، فرمایا کہ تم سے پیچھے بڑی مثالیں موجود ہیں۔ اچھا، سب سے بڑی جو مثال ہوتی ہے وہ ہمارے نزدیک لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ دیکھیے کہ امام الانبیاء وہ سب سے بڑی مثال ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو مشکلات آتی ہیں وہ انبیاء پر آتی ہیں، اور فرمایا کہ انبیاء میں سے سب سے زیادہ مشکلات مجھ پر آئی۔ آپ چونکہ امام الانبیاء ہیں تو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا آپ نے فرمایا۔ حتیٰ کہ اگر میں اس کی ایک مثال دوں مشکلات کے حوالے سے، ہمیں جیسے نارملی بخار ہو جاتا ہے، ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک بار حضور کے پاس آئے اور آپ کے دست اقدس میں جب ہاتھ دیا ملنے کے لیے تو آپ کے جو حرارت تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو بخار ہے لیکن آپ کو دو بندوں کے برابر بخار ہے، یعنی جیسا ایک نارمل ایک بندے کو ہوتا ہے آپ کو دو کے برابر لگ رہا ہے، حرارت اتنی زیادہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک ایسا ہی ہے، کہا کہ مجھے جو ہے تمہارے مقابلے میں دگنا بخار ہے، زیادہ ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کیوں؟ کہ آپ کا درجہ زیادہ ہے اس وجہ سے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے، کہا میرا مرتبہ زیادہ ہے، میرا درجہ زیادہ ہے۔ سو یہ دیکھیں ایک مطلب چھوٹی سی مثال ہے، ایک بیماری کی مثال ہے۔ اللہ کے حبیب نے بتایا کہ مجھے بخار بھی تمہارے مقابلے میں ڈبل ہے، اس لیے کہ میرا رتبہ زیادہ ہے۔ پھر اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا کہ تم میں سے جو بھی مسلمان بیمار ہو جاتا ہے، اس کو کوئی تکلیف آتی ہے، تو فرمایا اللہ اس مصیبت کی وجہ سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، اور اس کے گناہ بدن سے ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے ہوئے درخت کے پتے جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اس میں ایک یہ بھی ہو گیا کہ ہماری جو مشکلات ہوتی ہیں وہ بدلے میں ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا مفتی صاحب، معذرت میں آپ کی بات کاٹوں کہ اگر آپ کو کسی بھی مسلمان کو ایک تنکا چبھنے کے برابر بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ بالکل حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کو اگر اتنی کم تکلیف ہو جیسے ایک کانٹا لگ گیا، اس سے بھی کم، فرمایا اس کے بدلے میں بھی اس کا ایک گناہ معاف ہوگا اور اس کا ایک درجہ بلند ہوگا۔ یعنی یہ جو مشکلات ہیں یہ ہمارے لیے درجات میں بلندی کا ذریعہ ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر جو درجات بلند ہوتے ہیں یا مقام اور مرتبہ ملتا ہے وہ مشکلات سے گزر کر ملتا ہے، لیکن بغیر مشکلات کے نہیں ہوتا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ خود فرما رہا ہے کہ ابراہیم کے رب نے انہیں آزمایا، ابراہیم کے رب نے انہیں ابتلا میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا۔ یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں یہ انسان کے درجات میں بلندی کا ذریعہ ہو جاتی ہیں۔ اچھا ایک چیز جو میں چاہوں گا اپنے ناظرین تک پہنچانا وہ یہ کہ ہمارے ایک کانسیپٹ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے تمام وسائل اور سہولتیں ہوں، یعنی ہمیں اپنے اندر یہ جذبہ نہیں نظر آتا کہ ہم مشکلات کا سامنا کریں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک یہ کوشش کرتا ہے کہ بھائی ہمارے لیے تمام سہولتیں ہوں، آسائشیں ہوں، مشکلات بالکل بھی نہ ہوں۔ لیکن ایک مومن جو ہوتا ہے، ایک مسلمان جو ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والا اور خاص طور پر حضور علیہ السلام کی اتباع میں چلنے والا، اس کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے اور آپ کی ہمت بھی بڑھتی ہے اور آپ صحیح راستے پر چلتے ہیں، کیونکہ کہیں بھی ہمارے دین میں یہ نہیں آیا کہ اپنے لیے آسائشیں تلاش کرنے میں لگو، اگرچہ ہماری ضرورت ہے وہ ہمیں ملیں گی، لیکن زندگی کس نظریے کے ساتھ گزارنی ہے؟ وہ اس نظریے کے ساتھ کہ ہمیشہ تم یہ سوچو کہ میں مشکلات کا سامنا کروں گا۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے یہ فرمایا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہا کیا تم نے یہ گمان کیا کہ تم ویسے ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، کہا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر کتنی مشکلات آئی، کتنے مصائب پریشانیاں آئی، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا۔ اب یہ مثال ہے نا قرآن میں ہمارے سامنے، یعنی تمہارا یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارے لیے آسانیاں ہوں گی، سہولتیں ہوں گی، تمہارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ اور مفتی صاحب آسانی اور مشکلات کے بغیر تو کچھ بھی مل جائے اس کا مزہ نہیں آتا، پھل وہی مزیدار ہوتا ہے جو آپ نے مشکلات سے کمایا